اس مسجد کے امام اور خطیب صاحب، ان سے جب ابھی تعارف ہوا تو دل اور باغ اور خوش ہو گیا کہ یہ میرے والد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی حفظہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ محبتیں اور یہ قرب اللہ ہمیں قیامت کے دن بھی جنت میں پھر نصیب فرمائے۔ مسجد کی ظاہری تعمیر یہ بتاتی ہے کہ اگر اس کی ظاہری شکل و صورت قلعہ نما تعمیر جیسی ہے، اللہ اسے اسلام کا بہت بڑا قلعہ بنا دے۔ خوشی ہوئی آپ کا یہ نظام، اور آپ اتنے کثیر تعداد میں پہلے سے موجود، اللہ رب العزت ہماری یہ محفل مبارک بنا دیں، اور جو ارادہ لے کے آیا ہوں اس کے مطابق مجھے اظہار ما فی الضمیر کی توفیق بھی عطا فرما دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں شاید آپ کے لیے کوئی بیگانہ نہیں ہوں گا، میرا بھی ضلع اٹک ہی ہے، تحصیل کا فرق ہے کہ میں تحصیل پنڈی گھیب سے ہوں اور حالن میں مقیم ہوں گجرانوالہ میں۔ تو یہ علاقائی نسبت بھی انشاءاللہ ہمارے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ ربیع الاول کے مہینہ میں جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے محبوب کی سیرت اور صورت کے تذکرے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آج کی اس جمعہ کی نشست کے لیے قرآن کریم کے جس حصہ کو میں نے منتخب کیا وہ ہے سورہ انشراح۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے دو طرح کی صفات عطا کی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف میرے محبوب کے ساتھ خاص ہیں، کہ وہ صفات جس انداز میں رسول اللہ کو ملی کسی اور کو نہیں ملی۔ اور وہ تین صفات اللہ نے اس سورہ انشراح میں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز شرع صدر، اللہ نے میرے محبوب کو عطا کیا، اور ایسا شرع صدر اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ دوسرا، میرے محبوب کے اوپر ایک بوجھ رہتا تھا، اللہ نے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ اور تیسری چیز وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب کے ذکر کو دونوں جہانوں میں اللہ نے بلند و بالا کر دیا ہے۔ بس آج کی نشست میں میں انہی تین باتوں پہ روشنی ڈالوں گا، اور ایک میری چھوٹی سی کمزوری ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے گا۔ میں ایک بڑا ادنا سا مدرس ہوں، 10 سال 12 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے۔ ہم اپنے طالب علموں کو ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتے، اور کلاس میں سونے بھی نہیں دیتے ہم۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی، کوئی آتا ہے آنے دیں، بس آپ کی اس وقت نظر کی قید میں میں فقیر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں بھی سمجھا سکوں گا، آپ بھی سمجھ سکیں گے۔ اصل مقصد تو سمجھنا اور سمجھانا، اور بعد میں پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اب یہ پہلی چیز سورہ انشراح میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، یہ گرامر کے اعتبار سے الم نشرح لک صدرک یہ تاکید فی الاثبات ہے کہ بڑا مؤکد طریقے سے اللہ نے یہ بات ثابت کر دی
کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے نہیں کھول دیا، یا نہیں کھول دیا ہے؟ یہ پکی بات ہے، ہم نے کھول دیا، استفہام انکاری ہے۔ اب شرع صدر ہے کیا؟ پہلے اس پہ ذرا گفتگو سنیں، پھر اللہ کرے وقت باقی رہا تو اگلی بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مسجد دیکھ کے یقین جانیے میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ بھائی شکیل صاحب ہیں غالباً، یہ ان کی محنتیں اور دیگر احباب کی اللہ رب العزت ان کو یہ توفیق دی، اللہ اس کے بدلے جنت میں بہت بڑا گھر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے ایسے اعمال میسر فرما دیں جو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہو۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ایسے نہیں۔ پتہ نہیں آپ کا کیا ماحول ہے، بات میں کھل کے کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے میں اپنا اور آپ کے مزاج کو ملاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمیں گجرانوالا میں خاموشی سے بیان نہیں سناتے، اور مجمع کو بیان سننے کا بھی ایک ٹیکٹ ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہے سبحان اللہ والا جملہ۔ آپ خاموش رہیں گے تو شاید میں نہیں سنا پاؤں گا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ رب تعالی نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ میرے دل میں سوال آیا مولا تو اسلام کے لیے سینہ کیسے کھول دیتا ہے؟ قرآن کریم کا طالب علم ہوں تو پھر قرآن سے آواز آئی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ رب تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، الم نشرح لک صدرک، یہ پہلا سٹیپ کہ سینہ کھل گیا۔ اب مجھے کوئی آپ میں سے کہے مولوی صاحب سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، نشانی کیا ہے؟ تو قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن سے بولوں گا۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ رب تعالی نے مسئلہ سمجھا دیا، میں سینہ اس کا اسلام کے لیے کھولتا ہوں جس کے بارے میں میں بھلائی کا ارادہ کر لوں، اور جب بھلائی کا ارادہ ہو گیا، سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اب اس کی نشانی اور علامت یہ ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب تعالی دل میں ایک نور ایمان عطا کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ اب سمجھتے جانا ذرا، تدریسی انداز ہے نا ہمارا۔ سینہ کس کا کھلتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ اسلام کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب سینہ کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نور ایمان عطا کرتے ہیں۔ اب یہ نور دل میں آئے تو پھر ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ سنیے گا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل النور فی القلب انفسح اعاین القلب۔ اٹک کے لوگوں ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے ذرا میرا جملہ سننا، پسند آ جائے تو داد دے دینا۔ سینہ کھلتا ہے اسلام کے لیے جس کے ساتھ رب تعالی بھلائی کا ارادہ کیا کرتے ہیں، اور جب بھلائی کا ارادہ ہو جائے، سینہ کھل جائے تو دل میں نور ایمان آ جایا کرتا ہے، اور جب دل میں نور آتا ہے تو کیفیت یہ بنتی ہے انفسح اعاین القلب، دل خود نیکیوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ پھر دل خود تلاش کرتا ہے، تہجد دا ویڑا کس ٹائم ہو سی، زکوٰۃ کدو دینی ہے، روزے رمضان کب آئے گا، مجھے نفل پڑھنے کا موقع کب ملے گا۔ دل پھر خود تلاش کرتا ہے نیکیوں کو۔ لیکن اٹک کے لوگوں، یہ میرے محبوب کی سیرت ہے نا،
ہم کس سے کہانیاں پڑھ کے محبوب کی سیرت نہیں سناتے. یہ قرآن، یہ سیرت کا پہلا رکن. اللہ کرے ہمارے دل میں نور ایمان آ جائے. اور جب دل میں نور ایمان آئے گا نا، آین القلب آین یعاین معاینہ، دل خود معائنہ کرتا ہے، وہ نیکی وہ نیکی وہ نیکی وہ نیکی کروں گا. ٹھیک ہے، یہ میرے محبوب کی سیرت. لیکن میں ایک یہاں محبوب کی محبت میں آ کے ایک معنی کروں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری یہ ملاقات بڑی کامیاب رہے گی انشاءاللہ، مزاج ملتا جا رہا ہے انشاءاللہ. جی فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. یا اللہ تو نے اسلام کا سینہ کھولا تو وجہ کیا. فرمایا میں نے بھلائی کا ارادہ جو کیا ہے، مولا بھلائی کا ارادہ ہو جائے، سینہ کھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب تعالی نے فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي، دل میں نور ایمان عطا کر دیا کرتا ہوں. اور جب دل میں نور آ جاتا ہے، دل نیکیوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے. لیکن میں اپنے ذوق میں مانا کرتا ہوں، جب میرے محبوب کا شرع صدر ہوا اور دل میں نور ایمان آیا، اور دل نے نیکیوں کو اتنا تلاش نہیں کیا جتنا نیکیاں خود میرے محبوب کے دل کے قریب آنے لگ گئیں. او سبحان اللہ. ہے نا، یہ میرا اپنا ذوق ہے. ہم تو ہے نا نیکیوں کو تلاش کرتے ہیں. میرے محبوب کا ایسا شرع صدر ہوا کہ نیکیاں محبوب کے پاس آتی تھی، محمد ہمیں اپنے عمل میں لے آؤ، ہم نیکی ہیں. کہو سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک، یہ ہے شرع صدر کا پہلا مطلب. ہم اپنا کوئی کمال نہیں، یہ جو کچھ بول رہا ہوں میرے رب کی کرم سے ہے. اور ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ایک آیت کی گہرائی میں اتنا گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ اللہ پھر ہمیں ایسے ایسے موتی عطا کرتے ہیں. میرا کوئی اس ذل و رمان، اس وجود کا کمال نہیں، میرے رب کی خاص رحمت ہے. یہ شرع صدر کا پہلا مطلب تھا. آئیے شرع صدر کا دوسرا مطلب کیا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک، رب تعالی نے فرمایا ہم نے محبوب آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اچھا، اس کا دوسری صورت کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفسیر قرطبی سنانے لگا ہوں اس مقام پہ. ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فشق صدری، رسول اللہ نے فرمایا اس نے آ کے میرے سینے کو چاک کیا، اور جو چیزیں میرے دل میں نہیں رہنی تھی اللہ کے امر سے وہ چیزیں باہر نکال دیں، اور دل کو آب زمزم سے دھو کے دوبارہ دل کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر کے پھر اس فرشتے نے میرے محبوب کو کچھ جملے بولے تھے. اٹک کے لوگوں یہ ذرا جملے سنیے گا، میرے محبوب کا سینہ کتنا مبارک. اور وہ کیا کہتا ہے میرے محبوب؟ قلبک وکیع، ایسے نہیں. جب میں ترجمہ کروں گا نا سوچو گے یار ایڈے سونے جملے ہیں، سبحان اللہ ہی کوئی نہیں آکھی ایسا. جی قلبک وکیع وعیناک تسمعان وَأُذُنَ عَيْنَاكَ تَبْصُرَانِ وَأُذُنَاكَ تَسْمَعَانِ أَنْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لِسَانُكَ صَادِقٌ وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ وَخَلْقُكَ قُسَمٌ وَأَنْتَ قَيِّمٌ. کہو سبحان اللہ. یہ شرع صدر ہوا نا میرے محبوب کا. پھر فرشتے نے کہا محبوب تہاڈا شرع صدر اتنا سونا ہو گیا، ہن صفات سنو اپنے شرع صدر دیاں. پہلی چیز فرمایا میرے محبوب قلبک وکیع، آپ کا دل اتنا شاندار ہو گیا، اب دل میں جو وحی آئے گی وہ محفوظ رہے گی، کبھی دل سے نکلے گی نہیں. اٹک کے لوگوں اگر میں قرآن پہ یہاں پہ پڑھوں تو خوش ہو جاؤ گے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآنہ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا قَلْبُكَ وَكِيعٌ، میرے محبوب آپ کا شرح صدر ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں اب اتنا شاندار ہو گیا، جو دل میں وہی آئے گی مضبوط ہوگی، کبھی نکلے گی نہیں۔ کہو سبحان۔ ہم ہیں نا، ہم ایک دن نماز پڑھی سویر دی، سارا دن اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے رہے، چاہے زور بھی نہ پڑی، عصر بھی نہ پڑی، مغرب بھی نہ پڑی، 10 روپے کسی کو صدقہ کر دیا اور پھر ساری زندگی احسان چڑھاتے رہے اس پہ۔ مزہ تب ہے میرے محبوب کی یہ سیرت سمجھو، سیرت کے بڑے گہرے پہلو ہیں کہ میرے محبوب کی یہ سیرت تھی، جو نیکی ایک دفعہ دل میں آ گئی پھر نکلی نہیں، پھر مضبوط ہو گئی اس میں۔ اب مجھے بتاؤ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو سارے ارادہ کرتے ہو آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی جمعہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ؟ نمازیں آج اگر نماز پڑھیں گے تو ساری زندگی پکے نمازی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے محبوب کی سیرت ہے، بات سمجھ رہے؟ اچھا جی دوسری چیز کیا کہی؟ فرمایا کہ وَعَيْنَاكَ تَبْصُرَانِ، میرے محبوب آپ کا سینہ اتنا خوبصورت ہو چکا ہے کہ اب آپ کی آنکھوں کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ، اب آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی ہے نا۔ اب چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا آگے موضوع ہے، میں کبھی یہاں آپ کو معراج کا واقعہ سناؤں نا، کیا کچھ پھر میرے محبوب نے دیکھا تھا، اتنی خوبصورت آنکھیں تھی۔ اور اگلی بات فرمایا وَأُذُنَاكَ تَسْمَعَانِ، میرے محبوب آپ کا شرح صدر اتنا بڑا ہو گیا، اتنا عظیم ہوا کہ آپ کے کان اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ میں نے اور مولانا نے جب قرآن سنا تو کئی واسطوں سے سنا، صدیق نے سنا تو 2 واسطوں سے، ایک جبرائیل امین کا اور دوسرا رسول اللہ کا، لیکن میرے محبوب وَأُذُنَاكَ تَسْمَعَانِ، جب آپ قرآن سننے لگیں گے تو صرف ایک واسطہ جبرائیل کا ہوگا اور رب کا کلام سننا شروع کر دیں گے۔ وَأُذُنَاكَ تَسْمَعَانِ، اور فرمایا انت محمد الرسول اللہ، میرے محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرے محبوب کا شرح صدر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا شرح صدر اگر ہوا ہے نا تو نیکی دل میں محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ صرف سننا مقصد نہیں، بات کی گہرائی میں اترا کریں۔ اگر ہمارا شرح صدر ہوا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نیکی کی توفیق ملی تو پھر اس سے محروم نہیں ہونا، پھر ہماری آنکھیں غلط موبائل استعمال کے لیے نہیں ہوں گی، ہماری آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوں گی، پھر ہماری آنکھیں قرآن کو دیکھنے کے لیے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہوں گی۔ اور جب کان شرح صدر ہوگا ہمارا تو ہمارے کان اتنے عظیم ہوں گے، پھر موسیقی، قوالی، ڈرامے، پھر گانے، کان انہیں برداشت نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی فقیر سا میرے جیسا بندہ قرآن بھی پڑھے گا تو کان خوشی سے اسے برداشت کرنے لگ جائیں گے، ہے نا۔ یہ میرے محبوب کی صفات ہے۔ اب آگے چلیے، میرے محبوب کی مزید شرح صدر پہ مزید علامات فرمایا لسانو کا صادقون، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں جی؟ بس توجہ سے اور داد دیتے رہنا۔ لسانو کا صادقون ہے نا، میرے محبوب آپ کی زبان اتنی سچی کہ جو زبان سے نکلا کبھی جھوٹ نہیں ہوا ہے۔ قرآن کا طالب علم ہونا، پھر آگے بات کرنے لگا ہوں، اور پھر اس سیرت کے اس پہلو پہ بھی نظر ڈالنا انشاءاللہ۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو نے ستارے کی قسم کھائی اور بعد میں کہا کہ محبوب نہ علمی طور پہ غلطی پہ ہیں نہ عملی طور پہ غلطی پہ ہیں۔ مولا تو نے ستارے کی قسم کھا کے پھر محبوب کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آؤ
اکا مفسرین نے جو نکات یہاں پہ لکھے ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں اور پھر پتا چلے گا وَلِسَانُ کا صادقن کیسے. اٹک کے لوگوں، رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس حصے میں ہمیں یہ سمجھایا جس طرح ستارہ آنے جانے میں غلطی نہیں کرتا. کبھی دن کو دیکھا اٹک میں ستارہ آیا ہو؟ نہیں دیکھا. جیڑے کہندے نا اسی تینوں دنے بھی تارے وکھاواں گے وہ بھی کو نہیں وکھا سکتے، وہ کہندے نے صرف، ٹھیک ہے نا. کبھی بھی ستارہ آنے جانے میں غلطی نہیں کرے گا، کبھی دن کو نہیں آئے گا. وہ رب کا اتنا فرما بردار، رب نے کہا تو نے رات کو آنا ہے تو صرف رات کو آئے گا. رب نے مسئلہ سمجھا دیا. اٹک کے لوگوں، بیت المکرم مسجد کے نمازیوں، بات پسند آئے تو داد دینا. رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا. میرے محبوب جس طرح ستارے آنے جانے میں غلطی نہیں کرتے، اسی طرح محمد جو بولے گا غلط نہیں ہوگا، ہمیشہ سچ ہی بولے گا. وَلِسَانُكَ صَادِقٌ. آؤ شریعت کا ایک مسئلہ سمجھو. آج کوئی بندہ آئے دکاندار سے چیز لینے کے لیے، پیچھے سے 100 کی لی ہو اور لوگوں کہتا ہے یار میں 150 دی لئی ہے. کتنے دی لئی؟ شریعت کہتی ہے زبان کو سچا کر، یوں نہ کہ 150 کی لی ہے، لی تو نے 100 کی ہے، یہ کرایہ پڑا اوپر گاڑی کا ورکروں کا، یوں کہہ تاکہ جھوٹ نہ بنے مجھے 150 میں پڑی ہے چیز. ٹھیک ہے نا. یہ میرے محبوب کی سیرت کا پہلو ہے نا. جھوٹی گواہیاں دے دینا، جھوٹی قسمیں اٹھا دینا، غیبت چغلیاں کرتے رہنا نا. میرے محبوب کی سیرت ہے کہ میرے محبوب وَلِسَانُكَ صَادِقٌ، آپ کی زبان بڑی سچی ہے. اور اگلی بات فرمایا وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ، میرے محبوب آپ کا دل اور نفس بڑا مطمئن. اور یاد رکھنا اٹک کے لوگوں، میرا یہ موضوع نہیں لیکن میرے دماغ میں بہت سی چیزیں آنی شروع ہو گئیں. نفسو کا مطمئنتون، فرمایا محبوب آپ کا نفس بڑا مطمئن. اور مطمئن نفس وہ ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے دل رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. کہو سبحان. ہے نا. پھر خوشی غمی میں نماز نہیں بھولتی. آج قرض سر تے آ جائے تے مولوی جی عمل دسیو کیڑ پڑھیے، آج کئی نفل پڑھنے چاہیے دیں، کیڑا وظیفہ کریے، تے جس داڑے خوشی مل جائے تے رب بھی بھول جاندہ. نا وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ، ایسا ہمارا نفس بن جائے، ایسا نفس ہو جائے ہمارا کہ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، خوشی ہے، پریشانی ہے، غمی ہے، اللہ کی یاد سے دل غافل نہیں ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں. اب اگلی بات فرمایا میرے محبوب آپ کے وجود کو وَخَلْقُكَ قُسَمٌ، میرے محبوب آپ کے وجود کو رب نے بڑا جامع اور خوبصورت بنایا ہے. اٹک کے لوگوں، شاید زندگی کا آخری دن ہو، ہر بندے کو یہی سوچنا چاہیے، لیکن آج میں اپنے محبوب کی صورت یہاں سنا کے جاؤں گا کہ میرے محبوب کی تخلیق قسمٌ کتنی جامع تھی. آؤ شمائل ترمذی میری نظروں میں شروع ہو گئی. یعنی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتاً لا بالطویل ولا بالقصیر. فرمایا حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد درمیانہ تھا، نہ بہت اونچے تھے نہ بہت چھوٹے تھے. لیکن اٹک کے لوگوں اگلا جملہ سنو اور ایمان کو تازہ کرنا. میرے محبوب کا قد درمیانہ، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے. کمال یہ تھا بھرے مجمع میں بھی کھڑے ہوتے تو نمایاں محمد ہی نظر آتے تھے. نمایاں محمد ہی نظر آتے تھے. خلق کا قسم، محبوب تہاڈا شرح صدر ایڈا سونا ہو گیا کہ اللہ نے تہاڈی تخلیق نو بھی بڑا با کمال بنا دیتا. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پکی گل ہے، گل کر دیاں. کیوں جی راشد صاحب تہاڈی گارنٹی ہے؟ اتنے گارنٹی لین دی لوڑ بھی کوئی نہیں. گل سمجھ، جب شرح صدر ہوگا نا تو تخلیق کیسے خوبصورت ہوگی. آپ کو کہ اس کا ربط کیا ہے؟
سینہ کھلے اور بندہ خوبصورت ہو جائے، سینہ کھلے گا تو داڑھی بھی آ جائے گی، پھر داڑھی کی توفیق ملے گی۔ سینہ کھلے گا لباس سنت کے مطابق ہو جائے گا، سینہ کھلے گا ٹخنے ننگے ہو جائیں گے، سینہ کھلے گا پھر انسان چست لباس نہیں کہ جسم کے خد و خال واضح ہوں۔ وَخَلْقُكَ قُسَمٌ، میرے محبوب آپ کا شرع صدر ہوا تو آپ کے وجود میں بھی اللہ نے حسن کو رکھ دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا؟ کیسا حسن؟ اب سنتے جائیے ذرا۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتان، میرے محبوب آپ کا قد درمیانہ، نہ بہت اونچے قد کے نہ بہت چھوٹے قد کے، لیکن کمال یہ ہے بھرے مجمع میں بھی کھڑے ہوں تو نمایاں محمد ہی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا مفلج الاسنان، آج لوگ خوبصورتی کے لیے دو دانتوں کے درمیان وقفہ اور فاصلہ کرواتے ہیں۔ محبوب رب نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ آپ کے دو دانتوں میں پیدائشی طور پہ حسن کے لیے پہلے ہی فاصلہ بنا دیا ہے یہ میرے محبوب کا حسن ہے، میرے محبوب کا حسن۔ اور اگلی بات ذرا سنتے جائیے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو مسربتین، سینے سے لے کے ناف تک بالوں کی باریک داڑھی تھی، اور میرے محبوب جب چلتے تھے یتکفا، یوں لگتا تھا محمد کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا میرے۔ اور خمسان الاخمسین، میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے بھی بڑے گہرے تھے۔ میں اصل میں آج سورت کا عنوان سنانے نہیں آیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے 4 کتابیں لکھی۔ میں تیسری جو کتاب لکھی نا صدائے ذل کے نام سے، اس میں نے 62 نمبر مضمون محبوب کے صرف حسن پہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی مقدر میں ہوا تو مستقل یہ سنائیں گے، آج تو میں صرف اشارہ کر رہا تھا۔ لیکن ایک بات سنتے جاؤ اٹک کے لوگوں، فرمایا خلقو کا قسمود، میرے محبوب آپ کے ہم نے تخلیق کو بڑا جامع بنایا۔ ذرا محبت سے جواب دینا، میرے محبوب کا حسن داڑھی کے ساتھ تھا یا داڑھی کے بغیر تھا؟ آج میری جیب میں بھی بحمد اللہ مسواک موجود، میں بھی عطر لگاتا ہوں، میرے سر پہ بھی ٹوپی موجود، کبھی پگڑی بھی باندھتا ہوں، آپ بھی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خوشبو بھی دنیا میں رہ جائے گی، مسواک بھی نکال لی جائے گی، کفن کے ساتھ جیب بھی نہیں ہوگی۔ اگر میرے محبوب کی سنت جائے گی تو داڑھی والی ساتھ جائے گی۔ وَخَلْقُكَ قُسَمٌ وَخَلْقُكَ قُسَمٌ، محبوب رب نے تجھے بڑا جامع بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ اور اگلی بات فرمایا وَأَنْتَ قَيِّمٌ، محبوب آپ کو اللہ نے بھیجا تو سب سے آخر میں، لیکن سارے نبیوں کو ایک طرف کرو، محمد تیرے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہے نا میرے عزیز بزرگان دین ساتھیوں۔ یہ تو ابھی شرع صدر کے 2 معنی سنائے آپ کو۔ پہلا معنی کیا تھا؟ بھولنا نہیں ہے، یاد کرا کے جاؤں گا۔ پہلا معنی تھا کہ شرع صدر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی شرع صدر کا کہ محبوب کا سینہ چاک کر کے دھویا گیا، اور پھر بتایا محمد آپ تو ان صفات کے مالک ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ غیبت نہیں کرتے۔ تو جو محمد کا سچا امتی ہے وہ اپنے کاروبار میں گھاٹا برداشت کرے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، ہے غیبت نہیں کرے گا، مالی نقصان کر دے گا لیکن جھوٹی گواہی کسی کی نہیں دے گا۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آئیے قرآن کا طالب علم ہوں، بڑا عظیم نکتہ سنانے لگا ہوں اس مقام پہ۔ اللہ نے یوں بھی تو کہہ سکتے تھے الم نشرح لک قلبک، محمد تیرے دل کو کھول دیا، سینہ کیوں کہا اللہ نے؟ سینہ کیوں کہا؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ میرے دل میں سوال آیا، مولا کھولا تو تو نے دل تھا،
सीने का जिक्र क्यों किया, सीने का जिक्र क्यों किया? अटक के लोगों, एक मिसाल से बात समझाने लगा हूं। एक यहां पर बहुत बड़ा एक महल हो, बहुत बड़ा एक महल हो, उस महल का सिर्फ एक कमरा खूबसूरत हो, बाकी कमरे खूबसूरत ना हो, तो कहा जाएगा कि यार ये महल तो बड़ा प्यारा है, लेकिन रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है। रब ताला ने मसला समझाया, फरमाया मोहम्मद का सीना पूरा एक महल है, और सिर्फ दिल का जिक्र इस वजह से नहीं किया कि सिर्फ दिल खूबसूरत नहीं, मोहम्मद का सीने वाला सारा महल ही खूबसूरत और प्यारा है। कहो अलम नशरह लका सदरा, अलम नशरह लका सदरा। फरमाया दिल तो सीने का एक कमरा है, सिर्फ कमरे सोना होवे ते गल नहीं, घर दा सेन भी साफ होना चाहिए, घर दे बरामदे भी साफ होने चाहिए। ते अगली गल समझो, घर दे बाहर गली नूं भी झाड़ू मार देना चाहिए। कदों? सिर्फ 12 रबीउल अव्वल हैं, रस्ते का हक है, कर देना चाहिए। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरे सीने वाले महल में सिर्फ दिल को खूबसूरत नहीं बनाया एक कमरे को, तेरे सीने वाला पूरा महल और हर हर जगह को मैंने मुनव्वर कर दिया है। कहो सुभान अल्लाह। ये तो थे अलम नशरह लका सदरक। मेरे महबूब की सीरत भी समझ आई कि नहीं आई? अब दूसरी चीज, इस सूरत में कितनी सिफात का जिक्र है? 3। पहला शरह सदर, दूसरा बोझ। वो कौन सा था? फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। महबूब हमने आपका सीना खोल दिया, ये पहली सिफत। और दूसरी सिफत, महबूब आपके ऊपर एक बड़ा बोझ रहा करता था, हमने उस बोझ को हटा के आपको सहूलत और आसानी अता कर दी है। अब मुझसे कोई मजमे में सवाल करता है, मौली साहब जरा इत्थे भी रोशनी पाओ ना, वो केड़ी परेशानी और बोझ सी जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहंदे सन? कौन सा बोझ था? आओ फिर 2 बोझ का जिक्र करूंगा और दोनों सच्चे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबुव्वत नहीं मिली, लेकिन मेरे महबूब का दिल इतना खूबसूरत था, मेरे महबूब को समझ आने लग गया बेटियों को जिंदा दरगोर करना ये मुनासिब नहीं है ना। अभी नबुव्वत नहीं मिली थी, लेकिन मेरे महबूब को पहले ही समझ लग गई कि धीयां ते बड़ियां इज्जत दा बायस होंदियां, इन्हां नूं किस तरह जिंदा दरगोर किया जाए। रसूलुल्लाह परेशान हो गए, और फिर देखा बनाने वाला कोई और हो, सजदे किसी और के हों, मोहम्मद परेशान हो जाते थे। यहां अब जोड़ लगाने लगा हूं, ये मेरे महबूब के ऊपर बोझ था कि आप चाहते थे कि इंसानियत सही हो जाए, इंसानियत हक समझे और वो काम करे जो इंसानियत के दायरे वाले हों, ये बोझ था। तो अब ये बोझ कैसे दूर किया? फकीर बताने लगा। पसंद आया तो दाद दे सो इंशाअल्लाह। सुनिएगा, फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। फरमाया महबूब तू बड़ा परेशान होता था कि इंसानियत के दायरे से निकल चुकी है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। मोहम्मद हमने तेरे इस बोझ को इस तरह दूर किया, हमने इनकी इस्लाह के लिए किसी और को नहीं, तुझे ही मुबल्लिग आजम बना दिया है। मोहम्मद क्यों परेशान होते हो? तुसी परेशान होंदे हो भाई इन्हां दी इस्लाह किवें होएगी? चलो इस परेशानी नूं इंज दूर करने आ कि तुसी इन्हां दी इस्लाह वास्ते मुबल्लिग आजम बन जाओ, खत्म नबूवत का सेहरा तेरे सर पे सजा देते हैं। कहो सुभान, है ना। ये एक बोझ था। दूसरा बोझ कौन सा था? अब तुसी आखोगे मौली साहब ये रसूलुल्लाह दा मकाम ते हो गया, लेकिन इत्थे ये दसो भी सानू की सबक मिलिया? घर में बेटा नमाज ना पढ़े तो बाप को चैन नहीं आना चाहिए, भाई नमाज ना पढ़े तो चैन नहीं आना चाहिए, है ना। और बाप भी सुबह अजानों और नमाजों के वक्त सो रहा हो और बेटा भी सो रहा हो, तो फिर समझो शरह सदर कोई नहीं होया, है ना। वज़ाना अन्का विज़रक, मेरे महबूब की इस सीरत को भी अपनाना है। मेरे बेटे, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी, वो अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुझे बेचैनी होनी चाहिए कि मेरे महबूब को भी बेचैनी होती थी, है ना। और हमारे मोहल्ले में कहीं बिदत शुरू हो जाए,
کہیں پہ ہمارے محلے میں شرک شروع ہو جائے، ہمیں بھی وہ پریشانی اور گرانی ہونی چاہیے جو محمد کو ہوا کرتی تھی، ہے نا؟ لیکن اگر گناہ آنکھوں کے سامنے ناچ رہا ہو اور بدعات ہمارے سامنے رواج پکڑ رہی ہوں، رسم و رواج عروج پہ جا رہے ہوں اور ہمارے دل میں خلبلی نہ مچے، سمجھو شرع صدر نہیں ہوا، ہمارا شرع صدر نہیں ہوا۔ ہمارا شرع صدر اس کی نشانی یہ ہے کہ بندے کو توفیق للأعمال الصالحہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا میرے محمود محمد کا ایک بوجھ۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں جی؟ فریش بیٹھے ہیں نا آپ سب لوگ؟ اچھا جی، دوسرا بوجھ کون سا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میرے محبوب تیرا میرے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہو گیا تھا کہ تو درجہ احسان تک پہنچ گیا۔ اب درجہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھا کے آگے نکلنے کا مزاج رکھتا ہوں۔ درجہ احسان کہتے ہیں، رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین آئے، ایمان، اسلام، احسان، قیامت کے بارے میں سوال کیا، نشانیوں کا۔ رسول اللہ نے فرمایا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا تو عبادت کر رب کی اور اتنا مگن ہو جا اس عبادت میں کہ تجھے خدا کے سوا کوئی نظر نہ آئے، ہے نا؟ اس کا اگلا سٹیپ بھی ہے، لیکن میں چونکہ رسول اللہ کا بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کے لیے یہی سٹیپ تھا۔ اب سمجھیے گا ذرا، فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میرے محبوب آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ اتنے جڑ چکے تھے کہ آپ کو ہر طرف میں ہی نظر آتا تھا، ہے نا؟ اور جب میں نے آپ کو کہا کہ میرے محبوب اب امت کی فکر کر، اس امت کی انسانیت اور اس انسانیت کی اصلاح کا سہرا تیرے سر پہ ہونا چاہیے، رسول اللہ پریشان ہو گئے۔ مولا مجھے تو اتنا مزہ آنے لگ گیا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہر وقت باتوں میں مشغول تھا، دیکھتا آسمان کو تھا، تصور خدا کا کیا کرتا تھا، دیکھتا درختوں کو تھا اور تصور خدا کا آیا کرتا تھا۔ یا رب میں کیسے اس لیول سے نیچے آ سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میرے محبوب آپ ذرا امت کی اصلاح تو شروع کریں نا، ہم آپ کی روحانیت کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیں گے۔ محبوب آپ پریشان ہو گئے ہو نا، یہ کیسے ہوگا، میں امت کی کیسے اصلاح کروں، میں اللہ سے پھر وہ میرا تعلق اس طرح نہیں رہے گا۔ رب نے فرمایا ہم تیرا یہ بوجھ بھی دور کریں گے، اصلاح امت کی کرے گا، روحانیت تیری بڑھاتا جاؤں گا، اصلاح امت کی کرے گا، تجھے قرب اپنا نصیب کرتا چلوں گا۔ یہاں سے اب کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ یہاں سے مسئلہ یہ سمجھ آیا، او اٹک کی ایک مسجد کے مولوی، او پنجاب کے کسی چھوٹی سی مسجد کے مولوی، تو اپنے محلے کی فکر شروع کر، نمازی بنا انہیں، اور تجھے ذکر و اذکار کا موقع کم بھی ملا نا، تیری یہ دعوت کا کام اللہ تیرا ذکر بنا کے اپنے دربار میں لکھ دے گا۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ میرے محبوب پہ بوجھ تھا۔ کتنی صفات ہے میرے محبوب کی؟ 3۔ پہلی صفات شرع صدر، دوسرا میرے محبوب کے اوپر ایک بوجھ تھا جس بوجھ کو اللہ نے ہٹا دیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا دنیا میں۔ مولا تو نے کیسے کیا بلند و بالا؟ رب نے فرمایا ذرا لکا کی لام پہ تو غور کرنا۔ کس طرح؟ لکا کی لام پہ غور کرنا، یہ لام تخصیص کا، کیسے؟ 2 آیتیں پڑھوں گا خود سمجھ جاؤ گے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہے نا؟ للہ ملک السماوات والارض، جس طرح یہ بادشاہی والا لام میرے رب کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں بادشاہی میں۔ محمد تیرے لیے میں نے ایسی رفعتیں بنا دی، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، محمد تیری مصطفائی میں کوئی شریک نہیں۔ کہو سبحان۔ ورفعنا لک ذکرک،
ورفعنا لک ذکرک. اچھا میرے محبوب کا ذکر بلند ہوا. کتنا بلند ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، معاذ اللہ، شاعر ہے. اللہ نے 3 قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون. فرمایا نون کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اب میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں. نون کا کیا مطلب؟ ناصر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یا نون سے مراد رحمان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. والقلم، جس کے ساتھ تقدیریں لکھی جاتی ہیں اس قلم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اور جو کچھ میں رب نے لکھ دیا ہے محبوب، یہ تیری طرف نسبت کرتے ہیں جنون کی. سن میں رب پھر ان کو اب جواب دینے لگا. میں ان رب کیا کرنے لگا ہوں؟ کیسے؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب یہ تجھے جنون مجنون ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجنون تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کی نعمت نہیں ہوا کرتی، جس کے پاس ایمان کی بعض اوقات نعمت نہیں ہوتی. محمد یہ تجھے مجنون ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نے تیرے اوپر قرآن والی نعمت بھی اتار دی، میں نے تیرے اوپر صحابہ والی نعمت بھی عطا کر دی، میں نے تجھے ختم نبوت والی نعمت بھی دے دی. اور جسے یہ نعمتیں مل جائیں وہ مجنون نہیں ہوتا، وہ تو دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ تو دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. یہ تجھے پاگل کہتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون ورفعنا لک ذکرک. اور لکا کی لام سمجھنا. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. فرمایا جو مجنون ہوتا ہے نا وہ تو مرفوع قلم ہو جاتا ہے. وہ معاذ اللہ کوئی بے ادبی بھی کر جائے دین اسلام کے اندر، اس کا کوئی پوچھ کچھ نہیں، اس کا عقل ہی ٹھیک نہیں. میرے محبوب جو مجنون ہوتا ہے اس کا ثواب والا سلسلہ میں روک دیا کرتا ہوں. وہ میری منشا ہے اسے جو مقام دوں. محبوب اگر تو مجنون ہوتا تو تجھے ایسا بدلہ نہ دیتا جو میں نے کسی کو نہیں دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک. اور اگلی بات فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو دنیا میں بلند و بالا کر دیا ہے. یہ رفعت کیسے ملی؟ فرمایا اس رفعت کا اندازہ یوں لگاؤ نا وَإِنَّ لَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہو سبحان اللہ. اب آپ کہو گے مولوی صاحب خلق عظیم کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ بولوں گا سمجھ آ گئی تو محبوب کی محبت میں آ کے سبحان اللہ کہہ دینا. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند و بالا کیا، اس کی ایک صورت ہم نے یہ بنا دی کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا. مولا خلق عظیم کیا ہوتا ہے؟ میں نے رسول اللہ کی زندگی میں مطالعہ کیا مولانا، مجھے یہ مطلب سمجھ آیا. خلق عظیم کہتے ہیں کہ محمد گزر رہا ہو، اس کے اوپر کوڑا ڈالنے والی بوڑھیا بیمار ہو جائے تو محمد اس کی بھی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آج سانو اوئے کرے تے اسی اس نا سیدھا نہیں بول دے. رسول اللہ تجھے ہم نے اتنا بلند و بالا بنا دیا، تیرے اخلاق کو اتنا عالی بنا دیا، اگر تیرے اوپر ایک دن کوڑا نہیں آیا تو تو پتہ لینے چلا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ. یہاں سے ہمیں سیرت کیا سبق دیتی ہے؟ اٹک کے لوگوں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اوس و خزرج دی لڑائیاں نہ بنایا کرو. فلانے نے رشتے تو انکار کیتا ساڑی بول چال ختم. نہیں نہیں نہیں، رسول اللہ کی صفت اپناؤ کہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا تھا آپ پھر احسان کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرما دے. اب میری تقریر کا ایک بڑا اہم پہلو آ گیا ہے، اللہ کرے میں وہ سمجھا سکوں کہ رفعت ذکر کا ایک صورت بیان کرنے لگا ہوں. علماء کرام بھی توجہ کریں گے اور میری پہلی تقریر نو ساری تمہید سمجھ لو. ٹھیک ہے؟ تسی بھی آکھو گے ڈاڈے مولی صاحب پونا گھنٹہ تمہید ہی سنائی جی سانو. ٹھیک ہے، پہلی تقریر کو تمہید سمجھ لو. اور اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ میرے محبوب کی رفعت و بلندی ہے، اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اس
اس مجمع کا ایک ایک فرد محمد کی رفعت و بلندی کی علامت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر بندہ رسول اللہ کی رفعت کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بننا چاہتا ہے نا؟ تو پھر اس بات کو سمجھو۔ فرمایا محبوب تیرے اوپر ہم نے قرآن اترا، حدیث کی نعمت دی۔ اچھا اس قرآن و حدیث سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے اس کا صحرا کس کے سر پہ ہے؟ بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، تفصیل آئی حدیث میں کہ نماز کتنی رکھتے ہیں، پھر نماز کے مسائل کا استنباط قرآن و حدیث سے جو کیا ہے، یہ جو فقہ ہے، فقہی مسائل ہیں، در حقیقت فقہ کی ایک ایک جزی میرے محبوب کی رفعت بلندی پر دلیل ہے۔ کیوں؟ فقہ کا کوئی مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں ٹکرائے گا۔ معلوم ہوا جو بھی فقہ کا مسئلہ ہوگا در حقیقت اس کا تعلق قرآن سے، حدیث سے، اور جس کا تعلق قرآن حدیث سے وہ میرے محمد کی رفعت و بلندی کا سبب بنتا چلا جائے گا، ہے نا؟ اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھی 4 رکعت والی، شک پڑ گیا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، فقہ کا مسئلہ بتاؤ جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 پڑھی یا 4، یہ شک اگر زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا ہے تو نئے سرے سے نماز پڑھ، استیناف کر، اور اگر یہ شک بار بار تجھے پڑتا ہے تو سہولت اس بات میں ہے کہ ظن غالب، جدھر زیادہ گمان ہو اس کو لے لے۔ اب یہ مسئلہ ویسے عام ایک مسئلہ ہے، آپ کہو گے مولوی صاحب 10 دیتا نا، اس مسئلے کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ قرآن حدیث کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس مجمع میں کسی کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے اور پھر وہ مسئلہ پوچھ کے اس مسئلے پہ عمل کرتا ہے، اس کا اس مسئلے پہ عمل کرنا در حقیقت میرے محبوب کی رفعت و بلندی کی دلیل ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک مثال سناتا ہوں، در مختار یا رد المختار کے اندر جلد 1 صفحہ 4 کے اوپر ایک مثال فقہاء نے نقل کی ہے۔ مجھے چونکہ اس چیز کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا تھا، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں۔ ایک گل ذہن سے رکھنا، اج کل کئی لوگ میرے تے اعتراض ہویا نوشہرہ برکاں دے وچ، انہاں آکھیا جی، ایک بندے آکھیا مولی یار تقریر تے چنگی کردا لیکن گہریاں گہریاں گلاں بڑیاں کردا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا وہ زمانہ کون سا آئے گا جب مولوی گہری باتیں سنانی شروع کریں گے؟ ہن پیچھے قیامت کتنی دور رہ گئی؟ اے جڑی تفسیراں چ گلاں لکھیاں ہوئیاں علماء نے تفسیراں چ اخذ کیتیاں گل، ایک باریاں چ رکھ دئیے، انہاں نوں باریاں چ بند کر دئیے، وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم آپ کو یہ گہری باتیں سنائیں گے؟ یہ قرآن حدیث ہی کی تو باتیں ہیں نا۔ لہٰذا آپ لوگ یہ نہ کہا کرو فلانے نے بڑی علمی تقریر کی، بولا یہ علم میرے اور علماء کے لیے نہیں یا الماریوں کی زینت نہیں، یہ علم محمد کے سینے سے ہو کے امت تک پہنچا، پھر امت کے ہر فرد تک یہ علم پہنچنا چاہیے۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا؟ اب سمجھیے گا ذرا بات، فقہاء نے ایک مسئلہ ذکر کی، ایک تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے، اور مثال دوں گا نا بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، پوری توجہ رکھنا، بات سمجھ آئے گی، میں اتنی تاکید اسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ فرمایا زرعہ ابن مسعود، بات مشکل ہے لیکن سمجھا پاؤں گا، وسقاہ علقما وحصدہ ابراہیم وداسہ حماد وطحنہ ابو حنیفہ وعجنہ ابو یوسف وخبزہ محمد وسائر الناس یاکلون منہ۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ سمجھنا ذرا، یہ میں سر سے سمجھاؤں گا نہیں، آرام سے سمجھاؤں گا۔ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے فقہ کا بیج لگایا رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ کا کیا لگایا؟ بیج لگایا۔ اس بیج لگانے کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن حدیث سے مسائل استنباط کرنا شروع کیے۔ وَسَقَاهُ عَلْقَمَا، اس فقہ کے بیج کو حضرت علقمہ نے پانی دیا، یعنی انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ قرآن حدیث سے مسائل مستنبط کیے۔ بات سمجھے؟ وَحَصَّدَهُ ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، یعنی قرآن حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کے جو فوائد تھے نا ان سب کو جمع کیا۔ اگلی گل بڑی سوکھی سمجھو گے، وَدَاسَهُ حماد، حضرت حماد نے کنک نو گایا، سمجھ دیو
دانے کو بھوسے سے جدا کیا، یعنی کوئی اس میں ایسی چیز تھی اسے سائڈ پہ کی، بس یار دانا وکھرا ہونا چاہیے۔ اگلی گل میں تھوڑے کو پوچھنا، کنک جتنی نمک گندم جتنی بھی خوبصورت تیار ہو جائے، مزہ تے تام ہے نا گودا آٹا صحیح بنیا ہوئے، ہے نا۔ اب سنو، ابن مسعود نے فقہ کا بیج لگایا، یعنی فقہ کو قرآن حدیث سے مستنبط کیا، علقمہ نے اسے پانی دیا، یعنی کیا مطلب کہ حضرت علقمہ نے بھی قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کیا، اور ابراہیم نخعی نے اس کے بہت سارے فوائد کو جمع کیا، اور حضرت حماد نے اس کو مزید نکھارا۔ جب گندم تیار ہو گئی، وَطَحَّنَهُ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے پھر مسائل کی تقسیم کی، اے مسئلہ اٹھاؤ نماز کے باب میں رکھ دو، یہ مسئلہ اٹھاؤ حج کے باب میں رکھ دو، یہ مسئلہ اٹھاؤ زکوٰۃ کے باب میں رکھو۔ وَعَجَّنَهُ ابو یوسف، امام ابو یوسف نے پھر اس فقہ کی گندم کے آٹے کو گوندا، یعنی کیا کیا، مزید مسائل پہ محنت کی۔ اور وَخَبَزَهُ محمد، امام محمد نے پھر اس روٹیاں پکائیاں، اس آٹے دیاں، کیا مطلب، جامع صغیر لکھی، جامع کبیر لکھی، اور مبسوط لکھی، وَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ۔ اب یہ اس فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن حدیث سے۔ اور قرآن حدیث کس پہ ہوا؟ رسول۔ قرآن کس پہ اترا؟ محبت پہ۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول۔ اور حدیث کی نعمت کسے ملی؟ اور فقہ کا تعلق اس سے۔ اب وسائر الناس یاکلون منہ کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی فرد دین کا کوئی مسئلہ بھی سیکھے گا، اس کا مسئلہ سیکھ کے عمل کرنا در حقیقت محمد کی عظمت کو بلند کرنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب اٹک کے لوگوں، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نماز اس تو نہ پڑھیا کرو کہ مولوی فیصل محمود صاحب اکثر فلانا بندہ تو کیوں نہیں آیا نماز، اس تو نہ پڑھیا کرو۔ قاری نزاکت صاحب کہیں، بھائی راشد صاحب کہیں، اور علماء کہیں، شکیل صاحب کہیں، یا نماز اس تو نہ پڑھیا کرو۔ نماز دین پہ عمل اس نسبت سے کیا کرو کہ آج 1400 سال بعد 15ویں صدی میں ہم اگر رسول اللہ کی کسی شریعت کے کسی مسئلے پہ عمل کریں گے، در حقیقت مولوی کو نہیں خوش کرنا، باپ کو نہیں خوش کرنا، در حقیقت ہم نے یہ عمل کر کے محمد کی عظمت کو مزید بلند کرنا ہے۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، سادیاں گلاں تے بڑیاں سن دے ہو سو، فقیر کو آج کو جائیں گلاں بھی سن لو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اگر کسی کو وضو میں شک پڑ جائے، نستا آئے مولوی صاحب کو، مولوی صاحب شک پہ جاندہ پتہ نہیں مسا کیتا کہ نہیں کیتا، مولانا نے مسئلہ بتایا، اس نے اس مسئلے پہ عمل کیا، در حقیقت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیوں؟ اس فقہ کے مسئلے کا تعلق یا قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے، اور قرآن محمد پہ اترا، حدیث محمد کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ خواب میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کسی کو ملے، اور امام محمد نے فرمایا، اس نے پوچھا جسے خواب آئی، ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، ابو عبداللہ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے یار بننا کی یہ، اللہ نے مینوں آکھیا جے تینوں میں عذاب دینا ہویا تے علم نہ دیویاں، تینوں تجھے جو علم دیا ہے نا عذاب سے بچانے کے لیے دیا۔ اس نے پوچھا کہ ابو یوسف کا کیا مقام ہے؟ امام محمد نے فرمایا فوقی، میرے سے اوپر درجہ ہے ان کا۔ اس نے پوچھا خواب میں تیرا درجہ بھی بلند؟ امام ابو یوسف نے قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت فقہ کی صورت میں کی، ان کا مرتبہ تجھ سے بلند۔ اے امام محمد ذرا یہ بتا پھر امام ابو حنیفہ کا کیا عالم ہے؟ فرمایا بطبقات، انہاں دیاں تے گلاں ہی نہ کرو، وہ ہم سے کئی درجے اوپر ہیں۔ اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کو مقام ملا، امام ابو یوسف کو مقام ملا، امام محمد کو مقام ملا، اٹک کے لوگوں کیوں ملا؟ انہوں نے قرآن حدیث سے مستنبط شدہ مسائل پہ عمل کیا۔ آج 1400 سال بعد 15ویں صدی میں میں داڑھی مکمل رکھوں محمد کی رفعت کی دلیل، میں روزے رکھوں رسول اللہ کی عظمت کی دلیل، میں وراثت صحیح تقسیم کروں رسول اللہ کی عظمت کی دلیل، میں غیبت نہ کروں تو رسول اللہ کی عظمت کی دلیل، سارے محبت سے بلند آواز سے اور ہاتھ اٹھا کے جواب دینا، شریعت پہ عمل ہم نے اس وجہ سے کرنا ہے، ہماری وجہ سے محمد کا مقام بلند و بالا ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو یوں بلند کیا، تیرے جیسا ذکر کسی کو نہیں دیا ہے۔
ہے نا. پچھلے انبیاء آئے, شریعت ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شریعت دی قیامت کی صبح تک چلے گی, ہے نا بات. ہوں تھوڑا جا قرآن سنا دئیے تو انو جی. فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, کہو سبحان اللہ. فرمایا ہم نے محبوب آپ کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے, آپ کا نیکیاں آپ کے پاس خود آنے لگ گئیں, ہم نے بوجھ ہٹایا, آپ کو مبلغ اعظم بنا دیا, ہم نے آپ کی رفعت و بلندی کی. قیامت کی صبح تک کوئی بھی شریعت کے کسی مسئلے پہ عمل کرے گا, در حقیقت وہ کس کی رفعت و بلندی ہوگی؟ رسول اللہ کی ہوگی نا. یقین. اب ورفعنا لک ذکرک کا ایک اور مطلب بھی سمجھ لو, میں سمجھاتا ہوں. رسول اللہ کو اللہ نے 3 چیزیں بڑی اعلیٰ دی ہیں, 3 چیزیں. رسالت عظمی, بڑی عظیم رسالت عطا کی, بڑی عظیم رسالت. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بولوں, اور بہت ساری چیزیں اس وقت دل و دماغ میں آنی شروع ہیں, لیکن وقت کی بھی کمی ہے. اگلی بات سمجھنا. اور فرمایا کہ رسالت عظمی عطا کی, اور نبوت کبریٰ عطا کی, اور ملکیت علیٰ عطا کی. میرے محمد تجھ جیسا بادشاہ بھی میں نے کسی کو نہیں بنایا, تجھ جیسا بادشاہ بھی. آؤ رسول اللہ کی عظمت پہ ایک بات سناتا ہوں, ابھی سورت مکمل نہیں ہوئی. چلو حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ سورت شروع کرتا ہے جب تک مکمل نہ ہو فرشتے دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں ہوں میں زندگی آنا دوبارہ یا نہیں آنا, تے میرے رب نو منظور ہے. سورت باقی رہ جاسی, ان مع العسر یسرا فان مع تے جدوں تک دوبارہ نہیں بیان کریں گے اللہ سارے واسطے فرشتے دعا کر دے رہے سن, کرن گے کہ نہیں انشاءاللہ. اب ایک حدیث سنیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر, حضرت سلمان فارسی کی عمر 350 سال یا 250 سال کی عمر. بکتے بکاتے غلام بنتے بناتے بنتے ہوئے رسول اللہ کے غلام بنے. اب وہ کیسے بنے تھے, شمائل ترمذی کے حوالہ دے کے بات کرنے لگا ہوں. فرمایا حضرت سلمان فارسی نے پہلی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو ہوگا صدقہ نہیں کھائے گا, صدقہ نہیں کھائے گا. تے جنوں رب توفیق دے دے نا مسلے تے نمازہ پڑھان دی, وہ مولوی صدقہ نہیں جے کھاندا, نہ ذمہ لایا کرو مولویاں دے, ٹھیک ہے نا. صدقے والا مال توفیق دا عمل نہیں, عمل دی توفیق کوئی نہیں ملدی. پھر مولویاں تے نہ لایا کرو, تہاڈا مال دتے ہویا ایک ایک طالب علم دے اوتے خرچ ہو رہا ہوندا. یار مسجد کتنی خوبصورت لگ رہی, میرا جی چاہندا کہ اللہ کرے اس مسجد نو تسی اتنا پیسہ دیو کہ دنوں میں یہ مسجد خوبصورت ترین ہو جائے, دنوں میں یہ مسجد پیاری ہو جائے. اور آپ کا دیا ہوا مال مطمئن رہا کرو, مطمئن رہا کرو. دیا ہوا مال مسجد کا ہو یا مدرسے کا, اپنی اپنی جگہ پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, اپنی اپنی. اور آج میں آپ کو ایک ترغیب دلاؤں, مجھے مسجد دیکھ کے اصل میں خوشی بڑی ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. یہاں پہ 10 روپے بھی دو, توفیق دے رب تو 1000 بھی دو, اور نیت یہ کرو جب تک اس 1000 کا لگا ہوا سیمٹ مسجد میں رہے گا ثواب مجھے ملتا رہے گا. کہو سبحان اللہ. تو اللہ کرے اس مسجد واسطے آج شام تک کی کئی لاکھ روپے اکٹھا ہو جائے. اللہ ہر چیز تے قادر ہے, اسی اس کو منگنا تھوڑے کول نہیں منگنا, ترغیب تے دلا سکنے ہیں نا. بات آپ سمجھیے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری جو نبی ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا اور تحفہ قبول کرے گا, اور 2 کندھوں کے درمیان اس کی مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رسول اللہ کے پاس آئے, رسول اللہ نے فرمایا یا سلمان ما ھذا, یہ دسترخوان میں کیا لے کے آئے ہو؟ کھجوریں پڑی ہوئی. فرمایا اللہ کے محبوب ھذہ صدقۃ لک, محمد آپ کے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اسے اٹھا لو, ہم انبیاء کی جماعت صدقہ نہیں کھایا کرتے, ہم انبیاء کی جماعت صدقہ نہیں کھاتے. یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی. اور فرمایا کہ اگلے دن رسول اللہ جنت البقیع میں موجود, اللہ مجھے اور آپ کو پھر اس کی زیارت کروائے. جی جنت البقیع میں موجود حضرت سلمان فارسی پھر دسترخوان لے کے آئے
तर खजूरें उठाई हुई और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की अल्लाह के महबूब। रसूलुल्लाह ने फरमाया मा हादा या सलमान, ए सलमान, क्या है ये सलमान। अटक के लोगों, एक मसला समझाता चलूं। पहले दिन हजरत सलमान आए तो पहले या सलमान कहा, और दूसरे दिन हजरत सलमान आए तो माहाजा कहा। रसूलुल्लाह ने मसला समझा दिया। सलमान कल खजूरें लेके आए थे, आज भी कुछ लेके आए हो, लेकिन एक दस्तरखान का पर्दा है। मैं मोहम्मद जिंदा हूं, मुझे जागता हूं, देख रहा हूं कि तेरे हाथ में दस्तरखान, लेकिन माहाजा, ये क्या है। इस वजह से कि पर्दों के पीछे मोहम्मद नहीं, पर्दों के पीछे जानने वाला कौन है? अल्लाह की जात है। आलिमुल गैब कौन है? इख्तियार किसके चलते हैं? सुनना सुनना जरा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा माहादा या सलमान, कल खजूरें थी, आज भी मुझे नहीं पता इस दस्तरखान के पर्दे के उस तरफ क्या है, बताओ ना। और दूसरी बात, सलमान किस नीयत से आए हो? बोला ना ये मसला मौजूद हो, उसी से बातें हो रही हो, लेकिन उसके दिल का हाल नहीं जानता, और दिलों का हाल जानने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह के, ये है फिका, ये है हदीस से मसाइल मुस्तंबत करना, जिसपे मैं पहले रोशनी दे समझे बात डाल रहा था रोशनी। अब समझिएगा आगे बात। हजरत सलमान फारसी से पूछा माहाजा या सलमान, बताओ ना सलमान ये क्या। फरमाया हादिही हदियतुल्लक, ऐ मेरे महबूब ये आपके लिए तोहफा और गिफ्ट। फरमाया उबसुतू, दस्तरखान बिछाओ। हम अंबिया की जमात सदका तो कबूल नहीं करते, लेकिन तोहफे कबूल कर लिया करते हैं। कितनी निशानियां पूरी हो गई? 2। तीसरी निशानी क्या देखी थी उन्होंने? तीसरी निशानी कि रसूलुल्लाह के 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। अब नतीजा निकालने लगा और तकरीर खत्म करने लगा हूं। दी सुबहान अल्लाह तो सब पिछले पूरे घंटे से ना कीती होवे जड़ी हुण कर सो इंशाअल्लाह है। अब सुनना बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका कबूल किया कि नहीं? बोलो बोलो जवाब दो। सदका कबूल किया कि नहीं? हदिया कबूल किया था कि नहीं? किया। और तीसरी निशानी रह गई थी। वो तीसरी निशानी क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। हजरत सलमान फारसी पीछे आए, सुम्मा नज़रा, मोहरे नबूवत को देखा, और सलमान फारसी समझ गया तीनों निशानियां रसूलुल्लाह में पाई गई, यही वो आखिरी पैगंबर फ़आमना बी। और हजरत सलमान फारसी ने मोहम्मद के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ आज की ये तकरीर सुननी होगी। मुझे असर के बाद भी एक मजलिस में नशिस्त में गुफ्तगू करनी है, फिर मगरिब के बाद भी करनी है, और रात का सफ़र भी है। कल सुबह इंशाअल्लाह 8 बजे अपनी क्लास में भी होऊंगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।